الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ رمضان المبارک کا روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کی بطور خاص خود جزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ رمضان کے روزے کو نیک اعمال کے ساتھ مکمل کریں، گناہوں سے بچ بچ کے مکمل کریں۔ ہمارے یہاں بس اوقات رمضان کو روزہ میں رکھ لیتے ہیں، اس روزے کو مکمل کرنے کے لیے کبھی تاش کھیلا جا رہا ہے، کبھی لوڈو کھیلی جا رہی ہے، کبھی ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، کبھی صبح سے لے کر شام تک نمازیں چھوڑ کے سویا جا رہا ہے، یہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں کہ رمضان کے روزے کو روزہ سمجھیں اور عبادت سمجھ کر اس کو ادا کریں۔ یہ صرف ترخانہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اس لیے رمضان کے روزے میں سحری کا اہتمام کریں، افطاری کا اہتمام کریں، فرائض کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں۔ باقی جو ہمارے یہاں نوافل ہیں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، یہ تو ہر روز ہیں، باقی ہر روز ہو جائے، ہفتے میں ایک بار ہو جائے، مہینے میں ایک بار ہو جائے۔ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کریں، استغفار کریں، پہلا کلمہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں اور اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ پھر پورا دن جو روزہ رکھا ہے، شام کو افطاری کرنی ہے تو حلال مال سے کریں۔ جس طرح صبح حلال مال سے سحری کی ہے تو حلال مال سے کریں۔ کوشش کریں کہ اپنے رزق سے کریں اور اپنی کمائی سے کریں اور لوگوں کو اس موقع پر افطاری کی دعوت دیں۔ غربت غریب پروری کا خیال کریں، مساکین کا خیال کریں، دین کی خدمت کرنے والوں کا خیال کریں۔ یہ ساری باتیں میں نے عرض کی ہیں، رمضان میں خیال کریں۔ اور ایک بات بطور خاص جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، وہ کچھ تو مرد حضرات کوتاہی کرتے ہیں، کچھ ہماری مائیں بہنیں خواتین کوتاہی کرتے ہیں۔ مرد حضرات کوتاہی کیا ہے؟ افطار پارٹی کے نام سے فنکشن ہوتے ہیں، نمازیں برباد کرتے ہیں۔ اب تو حضرات اور خواتین، مرد عورتوں کے مخلوط اجتماع شروع ہو گئے ہیں، ہوٹلوں پہ چلے جاتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، تراویح برباد کرتے ہیں، نام، نمود، شہرت، ریا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں، اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں، سارے گناہ کر لیتے ہیں افطار پارٹی کے نام۔ یہ پارٹی کیا ہے؟ افطاری سنت ہے۔ اگر آپ کسی کی افطاری کرانا چاہتے ہیں، کرائیں۔ افطاری کی ترغیب ہے، فضیلت ہے۔ افطاری کرانے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، افطاری کرانے والے کو اللہ روزے والے کا اجر دیتا ہے، افطاری کرانے والے کو اللہ جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ لیکن سنت کا خیال کریں، دسترخوان بچھا کے کریں، آداب کے ساتھ کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، مرد و خواتین کا مخلوط اجتماع سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اس لیے افطار پارٹی کے نام سے اپنی عبادت رمضان کی برباد نہ کریں۔ اور ہماری مائیں بہنیں اس کا بہت زیادہ خیال کریں، کتنی خدمت کرتی ہیں، کتنی محنت کرتی ہیں، صبح سحری بناتی ہیں، شام افطاری بناتی ہیں اور خصوصاً گرم علاقوں میں بہت زیادہ مشقت برداشت کرتی ہیں۔ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، ہم دیہات میں رہتے ہیں، میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ ہماری ماؤں بہنوں کی مشقت کیا ہے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ افطاری کا وقت ہوتا ہے، ٹی وی آن کیا ہوتا ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں، افطاری کر رہی ہوتی ہیں۔ اور آج کل ٹی وی میں افطار کے نام پر وہ خرافات کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میری حضرات سے بھی گزارش ہے، افطار پارٹیوں کے نام پہ روزے برباد مت کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ افطاری بناؤ، ساتھ ذکر کرو، عبادات کرو، تلاوت کرتی رہو۔ اور اگر سمجھیں کہ روزہ خود لگا ہوا ہے، اپنے لیے کرنا مشکل ہے، کسی عالم کا بیان لگا لو، اس کو سنتی رہو، قرآن کریم کی تلاوت سنتی رہو، کوئی نیک عمل ساتھ ایسے جاری رکھو۔ اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، پھر جو نیک اعمال کرتے ہیں اس کو محفوظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔